دوستو، آج کی کہانی بہت مزے کی ہے۔ کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اردو آفیشل سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرا نام ستارہ ہے۔ میری خوبصورتی کے چرچے صرف میرے گھر تک محدود نہیں تھے، بلکہ گھر سے باہر یونیورسٹی اور کالج میں بھی تھے۔ اپنے نام کی طرح میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ جس نے بھی تمہارا نام ستارہ رکھا ہے اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر رکھا ہے۔ تم واقعی ایک روشن ستارہ ہو جس تک کسی کی رسائی اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ میری شادی میرے ماں باپ نے بہت ہی محدود اور مڈل کلاس گھرانے میں طے کر دی تھی۔ میرا شوہر تعلیم یافتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے بھی اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کر لیا تھا۔ لوگ میرے حسن کی تعریف بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن میرے حسن کے مقابلے میں میرا شوہر میرے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل بھی پیارا نہیں تھا۔ میرا شوہر نوکری کی وجہ سے روزانہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ وہ مجھے بالکل بھی اپنا وقت نہیں دیتا تھا۔ ایک تو میری شادی ان حالات میں ہو گئی، اوپر سے میرا شوہر بالکل ٹائم نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ ہماری شادی کو کچھ زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، لیکن پھر بھی میرے ساتھ اس کا برتاؤ عجیب سا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ اور لڑکیوں کی طرح میرا بھی شوہر میرے ناز نخرے اٹھائے اور مجھے محبت سے اپنے حصار میں لے، لیکن شاید یہ صرف میرے دل کی تمنا ہی تھی جو دل میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ ستارہ جو شادی سے پہلے ایک حسین زندگی گزار رہی تھی، لیکن شادی کے بعد میری زندگی بالکل بدمزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ میں لاہور شہر میں رہتی تھی۔ میرا شوہر بھی وہاں پر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، لیکن کافی دنوں کے بعد گھر چکر لگاتا تھا۔ میرے گھر میں میری ایک ساس اور میرا ایک دیور رہا کرتے تھے۔ میرے شوہر کی نوکری کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ بہت ہی مشکل سے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ میرے دیور کا نام فارس تھا، جو مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ میرا دیور آج کل گھر میں ہی رہتا تھا۔ وہ FSC کے امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے اور کافی وقت گزر گیا تھا۔ میرے دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ کسی بھی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میرا دل چاہتا تھا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بہت دور چلی جاؤں، کیونکہ میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا اور میرا شوہر مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس بھی نہیں بلاتا تھا، مجھے بالکل بھی اپنا وقت نہیں دیتا تھا، جس سے مجھے بہت زیادہ احساس ہونے لگا تھا۔ سارا دن یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تھا جس سے میرا دل بہل جائے۔ میرے اندر کا احساس امڑ کر باہر آ رہا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے پیار محبت والی باتیں کرے اور مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لے۔ ایک دن میں یوں ہی اپنی سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے کمرے پر اچانک دستک ہوئی۔ مجھے لگا کہ میری ساس آئی ہوگی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ میرا دوپٹہ بھی سر سے اترا ہوا تھا۔ میرا حسن میرے دوپٹے کے بغیر بہت ہی زیادہ نمایاں ہو رہا تھا۔ میرا جسم بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ میرے دیور کی نظر جیسے ہی میرے جسم پر پڑی تو وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اپنا دوپٹہ اوپر لے لیا۔ میری بڑی بڑی چھاتیاں دیکھ کر میرا دیور بہت حیران ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ مجھے اس حالت میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کبھی میرا دیور میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے کمرے میں آیا، میں نے اسے بیٹھنے کا بولا اور کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آتی ہوں، لیکن میرے دیور نے صاف انکار کر دیا۔ میری بازو سے پکڑ لیا اور کہا آپ ادھر ہی بیٹھے، میں آپ کے ساتھ کچھ کھانے پینے نہیں وقت گزارنے آیا ہوں۔ میرا دیور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اپنے بھائی کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ دلکش نظر آتا تھا۔ میرے دیور نے پہلی بار میرا بازو پکڑا تھا۔
میرے اور میرے شوہر کے ازدواجی تعلقات بھی کچھ زیادہ اچھے نہ تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے دیور کو دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن اور زیادہ تیز ہو گئی اور میرے دل میں عجیب سا سما چھا گیا تھا۔ ایسا کبھی پہلے میرے ساتھ میرے شوہر کی موجودگی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے ڈانٹ دیتا تھا کیونکہ وہ میرے اندر کی آگ کو نہیں بجھا سکتا تھا اور نہ ہی مجھے مطمئن کر سکتا تھا۔ مجھے اب اپنے شوہر سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ میری کوئی بھی جائز خواہشات پوری نہیں کرتا تھا کیونکہ ایک تو وہ میری پیاس نہیں بجھاتا تھا اور دوسرا مجھ پر ہر وقت غصہ کرتا رہتا تھا۔ خیر میں نے اپنے دیور سے پوچھا کہ آج تم میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ پہلے تو کبھی نہیں آئے۔ کہنے لگا بھابی بس میں آپ کو کیا بتاؤں، آج مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اپنے سارے پل آپ کے ساتھ گزار دوں۔ دیور کی ایسی باتیں سن کر پہلے تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ یہ آج مجھ سے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کو میرا کمرے میں آنا اچھا نہیں لگ رہا تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میرے دل میں عجیب ہی احساسات جاگ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا نہیں فارس، ایسی کوئی بات نہیں، تم جب چاہو میرے کمرے میں آ سکتے ہو۔ پھر میں نے اسے کہا یہاں میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی میں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی چمک دکھائی دی۔ کہنے لگا بھابی میں سارا دن بہت زیادہ بور ہو جاتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تو تم سے بھی زیادہ بور ہو رہی ہوں، ایک تم ہی تو ہو جو میرے اندر کی آگ بجھا سکتے ہو۔ کہنے لگا اماں تو کسی کے گھر گئی ہوئی ہے اس لیے میں بور ہو رہا تھا، سوچا آپ کے ساتھ آ کر کوئی گپ شپ کر لیتا ہوں۔ اور پوچھنے لگا بھابی بھائی کب تک آئیں گے؟ میں نے کہا وہ 1-2 دن تک آ جائیں گے۔ میں نے دیور سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا تاکہ ہمارے درمیان کوئی اور نہ آ سکے۔ میں نے اپنے دیور سے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ میرے ساتھ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ پھر میرا دیور مجھ سے کہنے لگا بھابی پلیز میری مدد کرے۔ مجھے لگا کہ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ میں نے پوچھا فارس تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا بھابی صرف آپ ہی ہیں جو میری پیاس بجھا سکتی ہیں، پلیز بھابی مجھے سکون دے دیں۔ مجھے اس کی ساری باتیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ میں نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی نوٹ کر لی تھی۔ اس کا ببلو بالکل کھڑا ہو گیا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا اور میرے بالز بھی تن گئے تھے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے گی، تمہارے بھائی کو کبھی اس بارے میں پتہ نہ چلے ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا۔ جیسے ہی وعدہ کیا وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑا جیسے شاید صدیوں کا پیاسا ہو۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا کیونکہ جس طرح یہ میری آگ بجھا رہا تھا اس طرح تو کبھی میرا شوہر بھی نہیں بجھا پایا تھا۔ میں نے اسے جی بھر کر پیار کرنا شروع کر دیا اور اس کے ببلو سے بھی خوب پیار کیا۔ اس کا ببلو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور طاقتور تھا۔ مجھے میرے شوہر کا ببلو بھی یاد آ رہا تھا جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ انجوائے کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1 گھنٹہ وہ میری ساری خواہشات پوری کرتا رہا۔ اب میری بس ہو چکی تھی۔ میں اسے کہہ رہی تھی پلیز فارس بس کر دو۔ وہ کہنے لگا بھابی پلیز تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں۔ میں تو اندر سے یہی چاہ رہی تھی لیکن وہ تو شاید فارغ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگا پہلی بار کسی نے مجھے اپنے اتنے قریب آنے دیا ہے۔ میں ہر طرح سے مطمئن ہو چکی تھی اور صرف اتنا ہی چاہتی تھی۔ میرا دیور مسلسل کام کر رہا تھا۔ اب اس نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی تھی۔ مجھ سے مزید بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بہت اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دیور کی منتیں کرنا شروع کر دی، پلیز فارس اب بس کر دو، میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ لیکن وہ میری ایک نہیں سن رہا تھا۔ 4 گھنٹے کے بعد میرے دیور نے مجھے خود سے علیحدہ کیا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، میری ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھی۔
میں اپنے دیور سے آج بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ اس نے میری تمام خواہشات پوری کر دی تھی۔ اب میں نے اس سے دوستی کر لی تھی اور اپنے دیور سے کہا کہ جب بھی تمہارا دل چاہے تم میرے کمرے میں آیا جایا کرو۔ اس طرح جب بھی اس کا دل چاہتا تھا وہ میرے کمرے میں آ جاتا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے۔ جیسے ہی میری ساس کہیں باہر جاتی میرا دیور میرے کمرے میں آ جاتا اور ہم دونوں خوب مزہ کرتے۔ اب میری بوریت بہت ہی زیادہ کم ہو گئی تھی کیونکہ مجھے میرا دیور مل گیا تھا اور میرا گھر میں دل بھی لگنے لگ گیا تھا۔ میرا دیور بھی خوش رہنے لگ گیا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے شوہر کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے کہ میری ساری خواہشات کو فارض پورا کرتا ہے۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو اس دن وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ سوچ کر میں بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن میرا شوہر مجھے کہنے لگا، پہلے تو تم میری ہر بات پر جھگڑتی تھی لیکن اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں؟ اس نے سوالیہ انداز میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم میری خواہشات کو پورا کرتے تھے یا نہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اپنے شوہر سے اب مطمئن ہو جاتی ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میری پیاس تو میرا دیور بجھاتا تھا۔ پھر وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ میری ساس بازار گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی موقع ملا میرا دیور میرے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پھر سے میرے احساسات کو بجھانے لگا۔ یہ آگ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، کم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہی تھی۔ اب جب بھی مجھے ضرورت ہوتی تو میں اپنے دیور کے پاس چلی جاتی یا پھر اسے اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی۔ میرا دیور میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔ ہم دونوں خوب ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے اور ایک دوسرے کی پیاس کو بجھاتے تھے۔ میں اور میرا دیور بہت ہی زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میرا شوہر اب مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ دوستو، ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے چینل